سوتیلی ماں کا ظلم اور انصاف کی جیت۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں ایک خوبصورت گھر تھا جس میں ایک چھوٹا سا خاندان رہتا تھا۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو آپ کے دل کو چھو لے گی۔ یہ کہانی ہے ایک معصوم لڑکی کی جس کی زندگی میں ایک سوتیلی ماں نے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن کہتے ہیں نہ کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ اور سبق آموز کہانی جس کا نام ہے سوتیلی ماں کا ظلم اور انصاف کی جیت۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس کہانی کا اختتام آپ کو حیران کر دے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی کہانیاں کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں ایک خوبصورت گھر تھا جس میں ایک چھوٹا سا خاندان رہتا تھا۔ اس گھر میں جاوید نام کا ایک آدمی اپنی بیٹی مہنور کے ساتھ رہتا تھا۔ مہنور کی عمر 18 سال تھی۔ وہ بہت ہی نیک دل اور معصوم لڑکی تھی۔ اس کی ماں جب وہ صرف 5 سال کی تھی تو فوت ہو گئی تھی۔ تب سے اس کے ابو جاوید نے ماں اور باپ دونوں کا کردار نبھایا تھا۔ جاوید ایک سادہ آدمی تھا جو ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا اور اسی سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ مہنور کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ ایک دن وہ ٹیچر بنے گی، لیکن زندگی میں اچانک ایک طوفان آیا جب جاوید نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی نئی بیوی کا نام سمینہ تھا۔ سمینہ دیکھنے میں تو خوبصورت تھی لیکن اس کا دل پتھر کی طرح سخت تھا۔ سمینہ کے ساتھ اس کی اپنی بیٹی بھی تھی جس کا نام مہک تھا۔ مہک کی عمر 20 سال تھی اور وہ اپنی ماں کی طرح ہی مغرور اور خود غرض تھی۔ شادی سے پہلے سمینہ نے جاوید کے سامنے بہت اچھا کردار دکھایا تھا۔ وہ مہنور سے بہت پیار سے ملی تھی اور کہا تھا کہ میں تمہاری ماں کی جگہ لوں گی، لیکن یہ سب دکھاوا تھا۔ اصل میں سمینہ کی نیت بہت بری تھی۔ شادی کے بعد سمینہ کی اصلیت سامنے آنے لگی۔ جب جاوید دکان پر چلے جاتے تو سمینہ مہنور کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی۔ وہ اسے گھر کے تمام کام کرنے پر مجبور کرتی۔ صبح سے شام تک برتن دھلواتی، کپڑے دھلواتی، کھانا بنواتی اور خود اور اپنی بیٹی مہک آرام سے بیٹھے رہتے۔ مہنور کو کالج جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ جب کبھی مہنور نے کالج جانے کی بات کی تو سمینہ غصے میں آ جاتی اور کہتی کہ پڑھائی کی کیا ضرورت ہے، تمہیں تو گھر کا کام ہی کرنا ہے۔ مہنور اپنے ابو سے شکایت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سمینہ نے اسے ڈرا دیا تھا کہ اگر تم نے کچھ کہا تو میں تمہارے ابو کو تم سے نفرت کرنا سکھا دوں گی۔ دن بدن ظلم بڑھتا گیا۔ مہنور کو کھانا بھی پوری طرح نہیں دیا جاتا تھا۔ جب سارا گھرانہ کھانا کھا لیتا تو بچا کچا ہوتا وہی مہنور کو ملتا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے جبکہ مہک کو نئے نئے کپڑے خریدے جاتے۔ مہنور کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ اپنی مرحوم ماں کی یاد میں روتی اور کہتی، امی آپ کیوں چلی گئی؟ اگر آپ ہوتی تو یہ سب نہیں ہوتا۔ جاوید کو شک ہونے لگا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن سمینہ بہت چالاک تھی۔ وہ جاوید کے سامنے مہنور سے بہت پیار سے پیش آتی اور جاوید کو یقین دلاتی کہ سب ٹھیک ہے۔ ایک دن جاوید نے مہنور سے پوچھا، بیٹا کیا سب ٹھیک ہے؟ تم اداس کیوں رہتی ہو؟ مہنور کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اسی وقت سمینہ وہاں آ گئی اور بولی، جاوید جی، یہ لڑکی بہانے بناتی ہے کام سے بچنے کے لیے۔ میں تو اس سے بہت پیار سے پیش آتی ہوں لیکن یہ ناشکری کرتی ہے۔ جاوید نے بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹا تمہاری ماں نہیں رہی، اب سمینہ تمہاری ماں ہے، اس کی بات مانو اور خوش رہو۔ مہنور نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئی۔ ایک دن سمینہ نے اپنی بیٹی مہک کے لیے شادی کی تیاریاں شروع کی۔ اس نے بہت اچھا لڑکا پسند کیا تھا جو ایک امیر گھرانے سے تھا۔
گھر میں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ مہنور کو تمام کام کرنے پڑتے۔ وہ دن رات مہمانوں کی خدمت میں لگی رہتی، لیکن جب شادی کی تقریب ہوئی تو مہنور کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ تقریب میں شامل ہو۔ ثمینہ نے کہا کہ تم باورچی خانے میں رہو اور کھانا تیار کرو، تمہیں باہر آنے کی ضرورت نہیں۔ مہنور کا دل ٹوٹ گیا، اس نے اپنے آپ کو بہت ذلیل محسوس کیا۔ شادی کے بعد مہک اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال چلی گئی۔ اب گھر میں صرف جاوید، ثمینہ اور مہنور تھے۔ ثمینہ کا ظلم اور بھی بڑھ گیا۔ اب اس کے پاس صرف مہنور تھی جس پر وہ اپنا غصہ نکال سکتی تھی۔ ایک دن ثمینہ نے جاوید سے کہا کہ مہنور کی شادی کر دیں، یہ اب بڑی ہو گئی ہے۔ جاوید نے پوچھا کہاں کی بات ہے؟ ثمینہ نے کہا کہ میرے ایک رشتہ دار کا لڑکا ہے، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، لیکن حقیقت میں وہ لڑکا بالکل اچھا نہیں تھا، وہ ایک شرابی اور جواری تھا۔ ثمینہ چاہتی تھی کہ مہنور کی زندگی برباد ہو جائے۔ جاوید نے مہنور سے پوچھا تو مہنور نے کہا ابو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ لیکن ثمینہ نے جاوید کو بہکایا کہ لڑکی بڑی ہو گئی ہے، اب شادی ہونی چاہیے۔ جاوید نے سوچا شاید ثمینہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اور اس نے مہنور کی مرضی کے خلاف اس لڑکے سے اس کی منگنی کر دی۔ مہنور بہت دکھی ہوئی، لیکن وہ اپنے ابو کی نافرمانی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن قسمت نے ایک کروٹ لی۔ منگنی کے چند دن بعد وہ لڑکا جس سے مہنور کی منگنی ہوئی تھی ایک حادثے میں شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے مر گیا۔ یہ خبر سن کر جاوید کو بہت صدمہ ہوا اور اسے احساس ہوا کہ ثمینہ نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے ثمینہ سے پوچھا کہ تم نے کہا تھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، لیکن وہ تو شرابی تھا۔ ثمینہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی دوران جاوید کی نظر مہنور کی حالت پر پڑی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کتنی کمزور ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ کتنے خشک ہیں، اس کے کپڑے کتنے پرانے ہیں۔ ایک دن اس نے چھپ کر دیکھا کہ ثمینہ مہنور کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ ثمینہ مہنور کو تھپڑ مار رہی ہے اور گالیاں دے رہی ہے۔ جاوید کا خون کھول اٹھا۔ وہ فوری طور پر کمرے میں داخل ہوا اور ثمینہ سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ثمینہ نے بہانے بنانے کی کوشش کی، لیکن اب جاوید کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ اس نے مہنور سے پوچھا بیٹا کیا یہ سب سچ ہے؟ مہنور نے رو کر سارا قصہ سنا دیا کہ کیسے ثمینہ نے اسے ستایا، کیسے اسے کھانا نہیں دیا، کیسے اسے کالج نہیں جانے دیا۔ جاوید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کی بات نہیں سنی۔ جاوید نے فوری طور پر ثمینہ کو گھر سے نکال دیا۔ اس نے کہا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ ثمینہ رو رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی، لیکن جاوید کا دل سخت ہو چکا تھا۔ اس نے ثمینہ کو طلاق دے دی اور اسے گھر سے نکال دیا۔ اب گھر میں صرف جاوید اور مہنور تھے۔ جاوید نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی اور کہا بیٹا میں نے تمہاری حفاظت نہیں کی، میں بہت برا باپ ہوں۔ مہنور نے رو کر اپنے ابو کو گلے لگایا اور کہا ابو آپ برے نہیں ہیں، آپ کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ جاوید نے مہنور کو دوبارہ کالج بھیجنا شروع کیا۔ اس نے اس کے لیے نئے کپڑے خریدے، اچھا کھانا بنایا اور اس کا خیال رکھا۔ مہنور نے بھی دل لگا کر پڑھائی شروع کی۔ وہ اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے محنت کی اور اچھے نمبروں سے پاس ہوئی۔ چند سالوں بعد وہ ٹیچر بن گئی اور ایک اسکول میں ملازمت مل گئی۔ اب مہنور خوش تھی، اس کی زندگی میں رنگ آ گئے تھے۔ ایک دن مہنور اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی تو راستے میں اسے ثمینہ ملی۔ ثمینہ کی حالت بہت خراب تھی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، وہ سڑک پر بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی بیٹی مہک نے اسے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کے سسرال والوں نے جب اس کی اصلیت جان لی تو اسے گھر سے نکال دیا۔ اب ثمینہ اکیلی تھی اور بے سہارا۔ مہنور کو ثمینہ پر ترس آیا۔ اگرچہ ثمینہ نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، لیکن مہنور کا دل صاف تھا۔ اس نے ثمینہ کو کچھ پیسے دیے اور کہا آنٹی آپ یہ لے لیں۔ ثمینہ نے رو کر مہنور سے معافی مانگی اور کہا میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا،
مجھے معاف کر دو۔ مہنور نے کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن یاد رکھیں کہ جو برائی کرتا ہے اسے اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور نیکی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور ظلم کا انجام ہمیشہ بری طرح ہوتا ہے۔ مہنور نے صبر کیا اور اللہ نے اسے انصاف دیا۔ آج مہنور اپنے ابو کے ساتھ خوشی سے رو رہی ہے اور لوگوں کو پڑھا رہی ہے۔ اس کی ہمت رنگ لئی اور اس کا خواب پورا ہوا۔